محترم سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر بعض ہمارے غیر مقلدین بھائیوں کے جو کمنٹس کے اندر سوالات آئے ہوئے ہیں ان کے جوابات دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے جناب خضر حیات خان یہ کہہ رہے ہیں کہ مولوی صاحب ہم صرف مسلم کیوں نہیں، الگ الگ فرقے کیوں بنے ہیں؟ قرآن میں سلم کا ذکر کافر اور مشرک کے مقابل آیا ہے۔ دیکھیے جناب خضر صاحب، ہم آپ کو بتا دیں، ہم نے کب کہا ہے کہ ہم کافر کے مقابلے میں حنفی ہیں یا ہم مشرک کے مقابلے میں ہم حنفی ہیں؟ آپ کو اس فرق کو سمجھنا ہوگا، اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے آپ لوگوں کی کہ آپ ہمیں کافر کے مقابلے میں حنفی سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم کافر کے مقابلے میں ہم مسلم ہیں، اور شیعہ کے مقابلے میں ہم سنی ہیں، اور اہل حدیث بنام غیر مقلدین کے مقابلے میں ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور بریلوی کے مقابلے میں ہم دیوبندی ہیں، اور شافعی کے مقابلے میں الحمدللہ ہم حنفی ہیں۔ اس حقیقت کو آپ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا سوال ہے جناب محمد ڈیزائن، کچھ اس طرح کا نام ہے ان کا، یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا 4 اماموں نے کہا ہے کہ ہماری تقلید کرو؟ پلیز آنسر می۔ جی ہاں، چاروں ائمہ نے کہا ہے کہ ہماری تقلید کریں اجتہادی مسائل کے اندر۔ کب کہا ہے؟ بارہا آپ لوگوں کی زبان ہم سنتے رہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ائمہ نے کہا ہے کہ اگر ہماری بات قرآن و حدیث کے خلاف لگے تو اس کو دیوار پر مار دو۔ تو اس بات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اجتہاد قرآن و حدیث کا ہی نچوڑ ہے، آپ اس کے اوپر عمل کریں۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ ان کا اجتہاد قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے یا نہیں ہے، تو اس کا فیصلہ آپ لوگوں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ کام ائمہ اربعہ کے شاگرد صدیوں پہلے بخوبی انجام دے چکے ہیں، لہٰذا آپ کو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ امام ابو حنیفہ کے ہر قول کے اوپر فتویٰ نہیں ہے۔ بعض مرتبہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے قول پر بھی فتویٰ دیا جاتا ہے، اور بعض مرتبہ کسی دوسرے امام کے قول کو بھی مفتیٰ بھی قرار دیا جاتا ہے۔ اور اب تیسرا سوال کوئی صاحب کر رہے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ عقیدے میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ کمزور تھا؟ امید ہے کہ آپ تشفی بخش جواب دیں گے۔ دیکھیں حضرات، ہم نے امام ابو حنیفہ کی تقلید عقیدے کے اندر نہیں چھوڑی ہے، بلکہ عقائد کے بیان کا جو سلسلہ امام صاحب نے شروع فرمایا تھا، اسی سلسلے کو امام ابو منصور ماتریدی نے آگے بڑھایا، اور انہوں نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ اسی فن کے اندر صرف فرمایا ہے۔ اس لیے علم کلام کے لیے امام ابو منصور ماتریدی ہی مشہور ہونے لگے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نسبت سے امام ابو حنیفہ کی نسبت ختم ہو جاتی ہے۔ اور خود امام ابو منصور ماتریدی نے عقائد کے مسائل و مباحث اسلوب تحقیق میں جو بھی کاوشیں کیں، ان کی بنیاد وہی فکر ہے جس کی بنیاد خود حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے رکھی تھی۔ پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ عقائد کے اندر تو تقلید جائز نہیں ہے، پھر ابو منصور ماتریدی یا ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ ان کی تقلید، ان کی پیروی کیوں کر جائز ہو سکتی ہے؟ دیکھیے حضرات، اس جواب کے 2 پہلو ہیں۔ سب سے پہلے عقائد کی 2 قسمیں ہیں، یعنی اصول عقائد اور فروع عقائد۔ اصول عقائد کے اندر تقلید جائز نہیں ہے، اور فروع عقائد کے اندر تقلید جائز ہے، پیروی کرنا جائز ہے، کیونکہ عقائد کے فروعی جزیات اور مسائل وہ منصوص نہیں ہوتے، بلکہ علماء کے اجتہادات کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ تو جس طرح فقہی اجتہادات میں فقیہ کی ضرورت پڑتی ہے، ان کی پیروی کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح عقائد کے فروعی اجتہادات میں متکلمین کی پیروی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور دوسری بات، عقائد میں پیروی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان حضرات نے عقائد اپنی طرف سے گھڑ لیے تھے، بلکہ ان حضرات نے اسلامی عقائد کی تشریح اور توضیح اور ان کے دفاع کے لیے اپنی زندگی بھر کی محنتوں سے جو منہج تیار فرمایا تھا، تو بعد والوں نے اس منہج کو مفید اور فائدہ مند سمجھا، اور سمجھتے ہوئے اسی کی پیروی کرنے لگے۔ تو یہ واضح ہوا کہ یہ پیروی تشریح اور اسلوب بیان کے اندر ہے، نہ کہ یہ عقائد کے اندر ان کی پیروی کی جاتی ہے یا ان کی تقلید کی جاتی ہے۔